السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے ریاست ماں جیسی۔ ہم یہاں ریاست کے حوالے سے مختلف موضوعات پر اور ریاست کے مختلف جہات پر اظہار خیال کریں گے۔ اسی متعلق چند ایک سوالات جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں، ان میں سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ ریاست کیوں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ریاست کیا ہے؟ اسی سوال کے ساتھ تیسرا سوال جنم لیتا ہے کہ ریاست کیسے ہو، اور پھر یہ کہ چوتھا سوال کہ ریاست کیسی ہو۔ ان تمام سوالوں کی اہمیت مسلم ہے، چنانچہ ہم اپنی گفتگو میں انہی سوالوں کے حوالے سے موضوع کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس گفتگو کے سفر میں ذیلی موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے، مگر اس سے پہلے ہمیں ماقبل تاریخ شروعات نسل انسانی کے منظرنامے میں بھی جھانکنا ہوگا۔ کیونکہ ریاست کے تصور کی ابتدائی کڑیاں اسی دور سے ملتی ہیں جب انسان نے اس کرۂ ارض پر رہنا شروع کیا۔ جب انسان پہاڑوں کے غاروں میں رہتا تھا، وہ اپنی فطرت کے مطابق کھانے پینے اور سونے کے ابتدائی مشاغل میں جی رہا تھا۔ پھر جیسے جیسے قدرت کے قوانین کے مطابق اس کا شعور ترقی کرتا گیا، وہ غاروں سے باہر نکل کر جگہ جگہ اپنا رزق تلاش کرنے لگا۔ ابھی تک وہ درختوں کے پتوں، پھلوں اور جڑی بوٹیوں وغیرہ سے اپنی بھوک مٹانے اور درختوں کی چھال اور پتوں سے ستر پوشی یعنی تن ڈھانپنے کا سامان کرتا رہا۔ بہرحال یہ صدیوں کا سفر ہے۔ انسان کو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے لیے فطرت نے کن کن مراحل اور مقامات سے گزارا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ دراصل خوب سے خوب تر کی تلاش انسانی فطرت ہے، چنانچہ یہی خوب سے خوب تر کی انسانی فطرت انسان کی خانہ بدوشی کا محرک بنی۔ جیسے جیسے انسانی شعور ترقی کرتا گیا، انسان نے اپنے پاؤں تلے بچھی ہوئی زمین پر نظر ڈالی اور اس زمین سے اپنا رزق تلاش کرنے کی کوششوں میں جٹ گیا۔ یوں رفتہ رفتہ غور و فکر کے بعد اس نے زمین کے اندر سے غلہ پیدا کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ زراعت کا پیشہ انسانی زندگی کے ارتقاء کا نقطۂ آغاز تھا۔ زمین پیداوار کا سب سے پہلا وسیلہ تھی جو سماجی و معاشی اور معاشرتی وسائل کا ذریعہ بن گئی، اور پھر یوں ہوا کہ انسان نے کھیتی باڑی کے ذریعے اپنے جینے کا سامان پیدا کر لیا۔ اس کے لیے نقل مکانی مشکل ہو گئی، کیونکہ محدود ذرائع نقل و حمل کے ساتھ ساتھ غلے کو جگہ جگہ ساتھ لیے پھرنا ممکن نہ رہا تھا۔ اب وہ ڈگر ڈگر پھرنے کی بجائے نگر نگر آباد کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اب کاشت سے برداشت کے تمام مراحل کے لیے اس کی نگرانی اور سرگرانی کی ضرورت تھی۔ چنانچہ جب اس کی ضرورتیں زمین سے وابستہ ہو گئیں تو زمین نے اس کے پاؤں باندھ دیے اور انسان اپنی آزادہ روی ترک کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ ملکیت کے احساس نے اس کی آزادی سلب کر لی۔ ملکیت کے احساس نے اس کے اندر عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیا۔ چنانچہ زمینی ملکیت کے بعد اپنی حفاظت کے پیش نظر شروع میں گروہی رہائش اختیار کی گئی۔ یہیں سے گاؤں اور بستیاں بسانے کا عمل شروع ہوا۔ آزادی سلب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رفتہ رفتہ باہمی مسائل اور وسائل اور بڑھتی ہوئی قسم قسم کی ضروریات اور پسند و ناپسند کے نتیجے میں اختلافات اور تنازعات پیدا ہونے لگے، جنہیں دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ مشترک اقدار پر اتفاق کر لیا جائے۔ یہی اتفاق آگے چل کر معاشرے کی تشکیل کی وجہ بنا۔ چنانچہ جب بستیاں بسنے کا عمل شروع ہوا تو آئے دن پیدا ہونے والی ضرورتوں نے افراد کو ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کی طرف مائل کیا۔ زرعی شعبہ نے ترقی کی، زراعت کی سے وابستہ دیگر پیشوں کی بھی گنجائشیں پیدا ہوئیں۔ روزمرہ کے معاملات طے ہونے لگے تو ان رابطوں کے اصول بھی رفتہ رفتہ خود بخود واضح ہونے لگے۔
یہی سے ریاست کا تصور ابھرا اور ریاست کے اولین نقش واضح ہونے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کیا تھی یا کیسی ہونی چاہیے تھی؟ اس کا جواب ماہرین عمرانیات یعنی سوشل سائنٹسٹ کے مطابق یہ ہے کہ افراد کا ایک ایسا گروہ جو ایک مخصوص علاقے یا ڈی مارکیشن کے اندر رہتے ہوئے اجتماعی مقاصد کے لیے چند اصولوں اور نظم و ضبط کا پابند ہو، معاشرہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ معاشرہ ریاست کا لازمی جز ہے اور معاشرے کے بغیر ریاست کا وجود ایک خطہ اراضی سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تہذیبی ارتقاء اور تمدن میں آئے دن رونما ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی مقاصد اور مفادات مینز کامن انٹرسٹ میں بھی تبدیلیاں آتی رہیں۔ مثلا ابتدا میں انسان کی بنیادی ضرورت کھانا، تن ڈھانپنا اور موسمی خرابیوں اور نقصانات سے بچنے کے لیے سر چھپانے تک محدود تھی، لیکن جب جب بنیادی ضروریات پوری ہوتی گئیں انسان کے اندر نت نئی خواہشوں کا جنم ہوا۔ بقول غالب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ جی ہاں، خواہشیں ہی زندگی کے سفر کو جاری رکھنے کا جواز فراہم کرتی ہیں۔ پہلے پہل جب انسان نے کپڑا بنانے کا طریقہ دریافت کیا تو تن پر پتوں اور درخت کی چھال پہننا ترک کر کے اس نے کپڑا پہننا شروع کر دیا۔ یہ کپڑا موسموں کی گرمی سردی سے محفوظ رہنے اور تن پوشی کے لیے غنیمت تھا، لیکن ہوتے ہوتے کپڑے کو تنزیب بنانے کا خیال پیدا ہو گیا، یعنی کپڑا ایسا ہو جو تن پر سجے۔ چنانچہ پارچہ بافی میں ڈیزائننگ اور دیدہ زیبی کا ہنر بھی ایک پیشہ بن گیا۔ اسی طرح پہلے رہائش گاہ کا بنیادی مقصد شب بسری اور موسموں کی سختیوں سے بچاؤ تھا، لیکن پھر مکانوں کی تعمیر سے خوبصورتی، نقش و نگار، پائیداری اور آرام و آسائش کا مطالبہ بھی کیا جانے لگا۔ اسی طرح نئے نئے پیشوں کے لیے سازگار حالات پیدا ہوئے۔ یوں زرعی پیداوار صنعت و حرفت کے لیے خام مال کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ ان خواہشوں کو پورا کرنے کی راہ میں نئے نئے مسائل بھی پیدا ہوتے رہے، جو عقل مند لوگوں کو نئے نئے وسائل پیدا کرنے کی ترغیب دیتے رہے۔ وسائل کی پیداوار کے نئے نئے عوامل بھی ظہور پذیر ہونے لگے۔ مثال کے طور پر اگر سیکیورٹی کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے افراد کی بھرتی، ان کی تربیت اور انہیں ایسے ہتھیاروں کی بھی ضرورت تھی جن سے بیرونی حملوں کو روکا جا سکے۔ چنانچہ ان ہتھیاروں کی تیاری کے لیے افرادی قوت، سرمایہ، ہتھیاروں کا خام مال اور ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑی، جس کے نتیجے میں گھریلو دستکاریوں یعنی چھوٹی چھوٹی صنعتوں کا قیام عمل میں آیا۔ معاشی ترقی کے معاملات میں بعض تنازعات کھڑے ہو جاتے، جنہیں حل کرنے کے لیے پنچایتی نظام کا رواج ہوا، مگر پھر اس میں بھی مشکلات پیش آنے لگی۔ یعنی اگر معاملہ بات چیت کے ذریعے حل نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ جو فریقین پنچایت کے فیصلے کو قبول کرنے کے پابند ہوں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک مرکزی ادارہ یا مقتدرہ جو ان کے فیصلوں پر عمل کرے، ورنہ پھر فیصلے جنگوں کے ذریعے ہوتے تھے۔ کیا جنگ کا میدان ہی اس کا حل ہے؟ اس کا جواب یکسر نفی میں تھا، کیونکہ یہ حل ریاست کے تصور کو ہی پامال کر دینے والا تھا۔ انسانی شعور جبر و قدر کی چکی میں پستا رہا، یہاں تک کہ گفت و شنید اور عدل کے لیے اصول تشکیل دیے گئے۔ عدل کا تصور متعارف ہوا، طے پایا کہ ایک سربراہوردہ گروہ ریاست کے اصول طے کرے گا۔ ان کی روشنی میں کاروبار ریاست اور سیاست چلائے جائیں گے۔ ریاست افراد کے انفرادی اور اجتماعی شعور کو اجاگر کر کے ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل دیتی ہے۔ انسان اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کے ظلم سے نجات کا ایک ذریعہ اگر میدان
جنگ ہے تو دوسری طرف گفت و شنید یعنی بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ ریاست کی تشکیل کے سفر میں معاملات آگے بڑھتے رہے، انسانی شعور ترقی کرتا رہا، مگر انسانی شعور کے ساتھ ساتھ انسانی جبلت میں شامل منفعت پسندی کا جذبہ بھی متحرک رہا۔ زمین کی افادیت اور اہمیت نے انسان کے اندر حق کے ملکیت کو جنم دیا۔ تسلط اور توسیع پسندی نے جاگیرداری کا تصور پیدا کیا۔ چھینا جھپٹی کا عمل شروع ہوا تو طاقت کے استعمال کی ضرورت پڑی۔ جنگ اور نئے نئے جنگی سامان کی تیاری کو فروغ ملا، چنانچہ جہاں ضرورتوں نے روزی کمانے کے دوسرے پیشوں کو جنم دیا، وہاں جنگ اور لڑائیاں بھی پیشے کی صورت اختیار کر گئیں۔ جاگیرداری بڑھتے بڑھتے بادشاہتوں کی صورت اختیار کر گئیں۔ کہنے کو تو بادشاہ اپنی ملکیت میں لوگوں کی جان و مال کے تحفظ اور انسانی آبرو کا ضامن تھا، لیکن کیونکہ بادشاہوں کے پاس ریاست کا کوئی تصور واضح نہیں تھا، اس لیے مطلق العنانی نے بادشاہت میں ظلم و ناانصافی اور طاقت کے اصول اقتدار کو جنم دیا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تصور نے افراد کا جینا دوبھر کر دیا۔ حضرت انسان صدیوں چیرہ دستیوں، خون ریزیوں اور ظلم و زیادتی کا تختہ مشق بنا رہا۔ ظلم و زیادتی اور خون ریزیوں کا ذکر آیا ہے تو مجھے ایرانی فلسفی مزدک یاد آ رہا ہے۔ مزدک 6 صدی عیسوی میں پیدا ہونے والا وہ فلسفی تھا جس کا فلسفہ تھا تمام انسان برابر ہیں، اس زمین پر تمام انسانوں کا حق مساوی ہے، کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت، کوئی پرائرٹی نہیں۔ ہر وہ چیز جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے بالا کر دے وہ اس قابل ہے کہ اسے مٹا دیا جائے۔ آگے چل کر اس نے اپنے فلسفے کے جو نکات بیان کیے ہیں، اس نے انسان کی آزادی کو مادر پدر آزادی میں تبدیل کر دیا، مگر اس معاشرے میں قبولیت کی سند نہ مل سکی۔ مزدک کی فلسفی کے ایسے افکار کو اگر ہم نظر انداز کر دیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی آزادی کا یہ فلسفہ مزدکیت آگے چل کر اشتراکیت کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال ما قبل تاریخ سے لے کر ما بعد تاریخ تک بادشاہتوں کا تذکرہ ظلم و جبر سے لبریز ہے۔ الیگزینڈر سے لے کر یونانی بادشاہتوں اور رومت الکبریٰ کے حکمرانوں اور بادشاہوں نے طرح طرح کی اذیتیں ایجاد کر کے انسانوں کو نشان عبرت بنایا، اور اس طرح رعایا کو غلام اور محکوم رکھنے کے لیے اپنی ہیبت کے قلعے تعمیر کیے۔ ظلم کی روایت کو زندہ رکھنے چنگیز خان، ہلاکو خان اور امیر تیمور نے کس طرح انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے، انسانی تاریخ ان صفاقیوں سے شرمندہ ہے۔ یہی وہ حالات و واقعات تھے جب انسان کے اجتماعی شعور نے ریاست کی ضرورت محسوس کی، لہٰذا امن، انصاف، سماجی و معاشی تحفظ حاصل کرنے کے لیے ریاست کا تصور ابھرا۔ ریاست کے اس تصور نے زندگی کے ہر شعبے میں فرد کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت دی۔ اس طرح انسان کو اپنے اہم ہونے کا بھی احساس ہوا، کیونکہ جب افراد کے مشترکہ مفاد یعنی کامن انٹرسٹ پر ضرب پڑتی تو ان کا نقصان سب کو ایک ساتھ برداشت کرنا پڑتا۔ چنانچہ جب ان کے دکھ سانجے ہو گئے تو ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو گیا۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دنیا میں طبقے دو ہیں، ایک پیسنے والا اور دوسرا پسنے والا۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ طبقاتی تقسیم نے ریاست بنانے کی راہ ہموار کی تو غلط نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کر کے معاشرے کی بنیاد رکھی۔ دنیا کی پہلی ریاست کا تصور ایتھنز سے وابستہ ہے۔ ریاست کا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دینے کی پہلی سنجیدہ کوشش کی گئی۔ اس ریاست کا سربراہ بادشاہ کے بجائے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جسے لوگوں نے منتخب کیا ہو۔ گویا جدید ریاست کا تصور جمہوریت سے وابستہ ہو گیا۔ افلاطون اپنے استاد سقراط کے برعکس
اس دور کے یونان میں رائج جمہوریت کے تصور کا مخالف تھا۔ یہ تصور آج کی تیسری دنیا کی جمہوریت سے ملتا جلتا ہے۔ افلاطون اس جمہوریت کا قائل نہیں تھا جس میں انسانوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر گروہ بندی، بدعنوانی اور نااہلیت جمہوریت کی قیمت ہے تو یہ بڑی قیمت ہے جو سماج کو جمہوریت کے فوائد سے محروم کر دیتی ہے۔ جمہوریت کا یہ چلن افلاطون کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ انسانوں کی ایک ذہانت اور قابلیت کو پرکھنے کی بجائے انہیں ایک معمولی عقل کے حامل فرد اور غیر معمولی عقل مند انسان کو برابر شمار کیا جاتا ہے۔ ایک جدید ریاست کی بنیاد ارکان ثلاثہ پر قائم ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جدید ریاست کی عمارت 3 ستونوں پر قائم ہے۔ یہ 3 ستون مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ ہیں۔ ریاست کا پہلا رکن ریاست کی عمارت کا پہلا ستون مقننہ کا ادارہ ہے، جسے پارلیمنٹ یا مجلس شورا یا قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ یہ ان افراد پر مشتمل ادارہ ہے جنہیں اس ریاست کے لوگ منتخب کرتے ہیں۔ لفظ مقننہ قانون سے مشتق ہے۔ اس ادارے کے فرائض اس کے نام یعنی ہی سے ظاہر ہے کہ جی ہاں، اس ادارے کا کام ریاست کے لیے ایک آئین کی تشکیل ہے جس میں ان تینوں ستونوں کی حدود اور اختیارات کا تعین کیا جاتا ہے۔ مقننہ اسی آئین کی روشنی میں وقتاً فوقتاً اور ضرورتاً قانون سازی کرتی ہے جن کے تحت ریاست کے نظام کو مؤثر اور صحت مندانہ انداز میں چلایا جا سکے۔ ریاست کا دوسرا رکن یا ریاست کی عمارت کا دوسرا ستون عدلیہ کا ادارہ ہے۔ عدلیہ کا کام آئین اور آئین کی روشنی میں قوانین کی تشریح کر کے انہیں انتظامیہ کے لیے قابل عمل بنانا ہے۔ جو آئین مقننہ بناتی ہے اسے آئین میں عدلیہ کی حدود اور اختیارات کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ یہی عدلیہ دیگر دونوں اداروں یعنی مقننہ اور انتظامیہ اور خود عدلیہ کی اپنی حدود و اختیارات کی تشریح کرتی ہے۔ ریاست کا کوئی بھی فرد یا دیگر ادارے کسی بھی ادارے یا شعبے کے تجاوز پر عدلیہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ریاست کا تیسرا رکن یا ریاست کی عمارت کا تیسرا ستون انتظامیہ ہے۔ انتظامیہ ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو عملی طور پر نافذ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ ریاست کا یہ رکن دیگر ارکان کے مقابلے میں سب سے زیادہ متحرک اور فعال یعنی ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس ستون یا ادارے کا ریاست کے استحکام اور عوام کی خوشحالی سے گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اس کا عوام سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے۔ انتظامیہ کے اقدامات ہی کو حکومت کے اقدامات سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک میں انتظامیہ کو سب سے زیادہ متحرک ہونا چاہیے، کیونکہ انتظامیہ کے ماتحت اداروں کا عوام کی فلاح و بہبود سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ ریاست کے ستون یعنی انتظامیہ میں مالیاتی نشریاتی اداروں کے ساتھ ساتھ انتظامی ادارے مثلاً پولیس، رینجر، ملکی اور شہری دفاع، معیشت کی پیداوار کے تمام ادارے شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح معاشرے اور ریاست کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح جدید ریاست کا ڈھانچہ جمہوری اقدار سے منسلک ہے۔ جدید ریاست کا تصور فرانس کے مشہور دانشور ماہر عمرانیات روسو کے پیش کردہ عمرانی معاہدے سے نمو پاتا ہے، لیکن مغربی جمہوریت کے تحت یونانی فلسفہ سیاست ہی سے نہیں، اسلام کے شورائی نظام یعنی جس کے تحت اسلام میں خلیفہ حکمرانی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ ارکان شورا مغربی جمہوریت میں کیبنٹ کی صورت میں ظاہر ہوئی، مجلس عاملہ مغربی جمہوریت میں پارلیمنٹ کی صورت میں سامنے آئی۔ ریاست کے لیے جمہوریت، آمریت، خلافت، بادشاہت یا شہنشاہیت کوئی بھی طرز حکومت ہو سکتا ہے۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر وہ ہر طرف زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ روسو کا یہ جملہ تاریخی کتب کے مطابق خلیفہ دوم سے منسوب اس جملے کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے مصر کے گورنر کی سرزنش کرتے ہوئے کہا تھا۔
تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ علاوہ ازیں فاروقی دور حکومت میں غلام اور آقا کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین آج کے آجر اور اجیر کے درمیان معاہدات کی یاد دلاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں اور یورپی محقق اور حکماء کا اس پر اتفاق ہے کہ خلافت راشدہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز تک ریاست ماں جیسی کا تصور قائم رہا۔ روسو کا سوشل کانٹریکٹ بھی ریاست ماں جیسی ہونے کا تصور پیش کرتا ہے۔ وہ اس بات پر تعصب کا اظہار کرتا ہے کہ پچھلے 300 سال میں عالم اسلام میں کوئی ایسا فلسفر پیدا نہیں ہوا جس سے وہ خوشہ چینی کی جا سکے۔ واضح رہے کہ روسو کا زمانہ آج سے 400 سے زائد سال پہلے کا ہے۔ فرانسیسی فلسفر روسو نے 1762 عیسوی میں دی کانٹریٹ سوسیا کے نام سے جو کتاب فرانسیسی زبان میں لکھی، اس کا ترجمہ انگریزی میں سوشل کانٹریکٹ اور اردو میں عمرانی معاہدے کے نام سے ہوا۔ دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کو آج بھی انسانی حقوق کی بنیادی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ واضح رہے کہ روسو انسانی حقوق اور مساوات انسانی کا نظریہ دینے والا پہلا انسان نہیں تھا، بلکہ روسو سے پہلے بھی دنیا ان تصورات سے آگاہ تھی، جس کی عمدہ مثال اسلام کا نظام عدل و انصاف ہے۔ روسو کی انفرادیت یہ ہے کہ اس نے جدید ریاست کے ڈھانچے میں آزادی اور مساوات انسانی کو انسان کا بنیادی حق قرار دیا۔ روسو نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جو نظریہ پیش کیا تھا اسے آج شعبہ سیاسیات میں سوشل کانٹریکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روسو کا سوشل کانٹریکٹ ریاست اور ریاست کے فرد یا باشندے یعنی سٹیزن اور اسٹیٹ کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ دراصل ریاست اور اس کے افراد کے درمیان ایسا معاہدہ ہے جس میں افراد اجتماعی فائدے کے لیے اپنے انفرادی حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ریاست اپنے باشندوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ مثال کے طور پر ریاست کے باشندے کو اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے خود انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک اجتماعی نظام کے تحت حکومت اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ کاروبار حکومت چلانے یعنی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ریاست لوگوں پر ٹیکس عائد کرتی ہے۔ ٹیکس ادا کرنا عوام کے فرائض میں شامل ہے۔ ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ریاست لوگوں کے جان و مال کی حفاظت، صحت مند رہائشی ماحول، روزگار، سماجی اور معاشرتی انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے، جس کے لیے عوام کو حکومتی احکامات اور اقدامات کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ ریاست کے کسی فرد یا جماعت یا گروہ کا کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث ہونا جرم قرار پاتا ہے جس کے نتیجے میں داخلی یا خارجی امن اور مفاد عامہ کے متاثر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حکومت ایسی کسی بھی حرکت کا ارتکاب کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لا کر عدالتوں کے ذریعے سزا دینے کا حق رکھتی ہے۔ جدید ریاست کی تشکیل کے اس عمل کو اگر ہم سادہ الفاظ میں بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کے فرائض افراد کے حقوق ہوتے ہیں اور افراد کے فرائض ریاست کے حقوق ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان حقوق اور فرائض کے توازن سے ہی ایسی ریاست وجود میں آ سکتی ہے جو ماں جیسی مہربان، غمخوار اور ہمدرد ہو۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حقوق اور فرائض کا توازن مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے جس کی راہ میں انسانی جبلت حائل ہے۔ انسانی جبلت حسنات اور سیئات کا مرکب ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان اچھی اور بری عادتوں اور خیالات کا مجموعہ ہے۔ گھر کی مثال بھی ایک چھوٹی سی ریاست کی سی ہے جہاں ماں ریاست اور باپ حکومت جبکہ اولاد رعایا کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح والدین بچے کی شرارتوں اور اس کے ناپسندیدہ کاموں پر اس کی سرزنش کرتے ہیں کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ ان کا نتیجہ نقصان دہ ہے،
جبکہ بچہ اس شعور سے عاری ہوتا ہے۔ ان کی دی ہوئی سزا اولاد کے لیے ایذا نہیں ہوتی بلکہ برائے اصلاح ہوتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو موجودہ اور آئندہ خطرات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ والدین زمانہ حال میں اس کی صحت، خوراک، آرام اور قیام کی سہولتیں مہیا کرنے کی بہترین کوشش کرتے ہیں۔ اولاد کا یہ فرض ہے کہ ان کو اپنا ہمدرد سمجھیں اور اپنی طبیعت کے خلاف ان کی کسی نصیحت یا روک ٹوک پر باغیانہ طرز عمل سے گریز کریں۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحت، خوراک، آرام کی جہاں تک ممکن ہو خیال رکھیں۔ والدین پر یہ فرض اولاد کا حق ہے اور اولاد کے فرائض والدین کے حقوق ہیں۔ بالکل یہی مثال ریاست کی ہے، کیونکہ ریاست کے قوانین اجتماعی دانش یعنی کلیکٹیو وزڈم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ قوانین کی تشکیل اور ان کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے ان پر اتفاق کیا جاتا ہے، یعنی کون سے اقدامات مفاد عامہ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مختلف حوالوں سے ریاست پر اس کے اگر منفی اثرات مرتب ہوں گے تو کیسے، اور اگر مثبت اثرات مرتب ہوں گے تو کیسے۔ جب قوانین بنائے جاتے ہیں تو ان تمام باتوں پر غور کیا جاتا ہے۔ قوانین کے اطلاق اور اپلیکیشن کے ہر پہلو پر غور کیا جاتا ہے، کیونکہ قوانین روز روز نہ بن سکتے ہیں، نہ ہی تبدیل ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی رد کیے جا سکتے۔ اگر ایسا ہو تو ریاست کا انتظامی ڈھانچہ تباہ ہو جانے کا احتمال ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوں فکری ارتقاء کے عمل میں جو نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کے مطابق اجتماعی دانش یعنی مقننہ جو قوانین بناتی ہے، اگر وہ عوام کے مفاد میں مناسب سمجھے تو وقت کے ساتھ ساتھ نئی قوانین بنا سکتی ہے یا موجودہ قوانین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ ریاست کے باشندوں پر فرض ہے کہ اس کے بنائے گئے قوانین کا احترام کریں۔ گڈ گورننس، جو کہ ریاست کے باشندوں کا حق ہے، وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ چنانچہ اجتماعی دانش مندی اس عمل کو یقینی بناتی ہے کہ ہر شہری اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ان قوانین پر عمل کرے جو اس کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ حقوق اور فرائض کا توازن ریاست کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کے اقدامات کے ثمرات شہریوں تک پہنچ سکیں۔ ریاست ماں جیسی کے پہلے پروگرام میں ہم نے تاریخی پس منظر میں ریاست کا تصور کے موضوع پر گفتگو کی۔ ہمارے اگلے پروگرام میں بھی اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔